موت حیات دی ہے، اس کے بعد موت ہے. تو اس درمیان میں جو وقفہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيَبْلُوكُمْ أَيَّاكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اس کے درمیان وقت میں ہم نے کیا کرنا ہے، اور اس درمیان وقت میں تم نے جو یہ کام کرنا ہے کہ تم جہاں جانا ہے اس کی تیاری کرو. اب تم درمیان وقت میں کیا کرتے ہو؟ زندگی اور موت کا فاصلہ ہے 1 سال ہے، 2 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے. You should know about it. یہ فاصلہ جو ہے اس کو انسان جو ہے استعمال کرے. کس چیز کے لیے؟ تیاری کے لیے. کہاں پر؟ کہ جہاں پر زید چلا گیا، بکر چلا گیا، یونس چلا گیا، رفیق چلا گیا، زید سے جہاں دنیا جا رہی ہے کل میں بھی جا رہا ہوں. کیوں لگی ہے؟ تو مجھے اس کی تیاری کرنی چاہیے. کیوں؟ وہ جو جگہ ہے وہاں کوئی کام نہیں آتا. وہاں ننگا کر دیا جاتا ہے، کپڑے دنیا میں اتار لیے جاتے ہیں، ہاتھوں سے سب کچھ اتار لیا جاتا ہے، زیور و زراعت سب کچھ فارغ، بیوی شیوی سب چھین لے جاتے ہیں. اور بہت جلدی میں اس کو 2 کپڑوں میں طے کر کے اس طرح کہاں پھینکتے ہیں؟ کسی پتھر جگہ پہ نہیں پھینکتے، گڑھا کھودتے ہیں. گڑھا کئی فٹ گڑھا کھودا جاتا ہے، اندھیرا اندازہ لگا ہے. وہی شخص جو کبھی ایک پلنگ خریدنے کے لیے اس نے کیسے کیسی باتیں کی، بیڈ لینے کے لیے، اچھا سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے کیا کوشش کرتا تھا. آج وہی بیچارہ ساری زندگی بیڈ کے لیے کوشش کرتا ہے، ڈبل بیڈ کے لیے. آج اسی انسان کو پکڑ کے مٹی کے گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے. پھر پھینکنے والا یہ نہیں بلکہ کیا ہے، مٹی اوپر ڈال دی جاتی ہے اس پر، تو کوئی پتہ بھی نہیں چل سکا، نام و نشان بھی نہ ہو. حقیقت میں جو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ زمین کو اوپر بھی نہ کیا جائے، کہ کوئی وہاں تختی لگا دی جائے یا کوئی ایسی چیز لگا دی جائے، ختم، اصل جگہ پہنچ گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عقل مند کون لوگ ہیں اور بیوقوف لوگ کون ہیں، اولی الباب لوگ کون ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. جس کو اللہ والا عقل مند کہے گا ہم اس کو بیوقوف کہہ سکتے ہیں؟ عقل مند کس وجہ سے کہا کہ یہ شخص عقل مند ہے؟ کیوں کہ اس گیپ کے اندر یہ تیاری کر رہا ہے. تمام دنیا کے سائنسدانوں سے، ڈاکٹروں سے، انجینئروں سے چوشی لے رہے آپ ایک طرف رکھ دیں، لیکن جس کو اللہ نے عقل مند کہہ دیا، پیشے کو چھابڑی والا ہے، پان بیچنے والا ہے، دودھ بیچنے والا ہے، پالش کرنے والا ہے، مسکا کرنے والا ہے، کسی حالت میں اگر وہ تیاری کر رہا ہے تو اللہ نے اس کو کہہ دیا سب سے زیادہ عقل مند شخص ہے. کیونکہ یہ سمجھ گیا اپنی منزل کو، وقت نہیں ضائع کر رہا. اس کو یہ پتہ ہے کہ جو پریونس مجھے ملنی ہے، کھانا روٹی کپڑے، وہ تو ملنے ہی ملنے. میرے مولانا نے کہا وہ تیرے پیچھے آئیں گے، تجھے مل جائیں گے. اس کو فکر نہیں. فکر یہ ہے کہ وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، جو چیز وہاں کام آئے گی اس کو جمع کر رہا ہے. جو چیز کو وہاں کام آئے گی اس کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے. اور اسی آیت کے اندر تعالیٰ بتا دیا بہت زبردست بھی کہ جو سب سے بڑی چیز ہے تیاری کی، پہلی منزل ہی بہت زبردست ہے. پھینکا جائے گا نا تمہیں قبر کے اندر، جو شخص وہاں کامیاب ہو گیا تو جنت تک کامیاب رہتا ہے. فرسٹ ڈیسٹینیشن از دا لاسٹ ڈیسٹینیشن آف go up to Jannah, inshallah. The very, very important place ہے قبر. سب سے امپورٹنٹ پلیس قبر ہے کہ جو یہاں کامیاب ہو گیا، صرف کامیاب ہونے کے لیے کوئی کام نہیں. تین سوال پوچھے جائیں گے، وہ 3 جواب اس نے دینے ہیں. وہی دے سکتا ہے جس دنیا میں جس نے 3 سوالوں کے جواب کو تیار کیا ہو. جس نے 3 سوالوں کو روز صبح اٹھا ہوگا، سب سے پہلے سوالوں کو سوچا ہوگا، رب ہوگا، میرا رسول ہوگا، سب سے پہلے سوچا ہوگا اللہ میرا کون تھا، رسول میرا کون تھا، دین میرا کیا ہے.
اس پہ میں کتنا پریکٹس کر رہا ہوں. آج چھوڑو یا کل تھوڑا میں غلطی کر گیا ہوں, آج وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اس پہ میں مکمل طور پہ پریکٹس کروں گا. اس کے مقابلے میں انہوں نے کیا رکھا ہے؟ دنیا کی لذتیں رکھی ہیں. کیوں؟ لنبلونکم, یہی ٹیسٹ لینا ہے تمہیں. ٹیسٹ کے لیے اللہ نے کیا کر دیا کہ بہت سی چیزیں ایسے رکھ دیں جو ہمیں تیاری میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے. تو عقل مند آدمی اس رکاوٹ کو دور کرتا ہے. اس کی تیاری میں جب تیاری کرنے لگتا ہے اور وہ رکاوٹ آ جائے اس وقت, تو اس رکاوٹ کو توڑ کر کے اس کو ادا کرتا ہے جس کے اندر اس کو تیاری ہو رہی ہے آخرت کی. مثال کے طور پر نماز کا ٹائم آ گیا, ٹھیک, وہ جاب کا ٹائم ہے, دکان کا ٹائم ہے, کاروبار کا ٹائم ہے. اب یہاں نماز اللہ نے دی ہے ہمیں کس لیے کہ آخرت کی تیاری ہے. ہمیں کیوں دیتے ہیں؟ ہمیں اس کا بڑا کرم ہے, اس کا فضل ہے کہ اس نے خود ہی دے دی ایک چیز ہمیں, بیسٹ تیاری دے دی, بہترین تیاری. اب اس کی تو ڈیفینیشن میں کیا آپ کے سامنے کروں. تو اب آ گیا جاب اس کے سامنے, کام آ گیا, دنیا آ گئی, مزے آ گئے, فلاں چیزیں آ گئی, سب کچھ میچ آ گئے, یہ دنیا آ رہی ہے سر. اب یہ کس چیز میں رکاوٹ بن رہی ہے؟ نماز پڑھنے میں جو بہترین تیاری کا وقت ہے اس انسان کی موت کا. اور اس کو پتہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ آخری نماز ہی ہو میری, اس کے بعد مجھے موقع نہ ملے. یہ ہوتا ہے. تو وہ نبلونکم ٹیسٹ اس کا کیا ہوا, آزمائش سے کیا ہے کہ اب یہ آخرت کی تیاری کی طرف جاتا ہے کہ دنیا جو اس کو آبسٹیکلز اس کو روک لیتے ہیں اس تیاری سے. ہر جب تیاری آ رہی ہو آخرت کی تو وہ انسان کامیاب ہوگا جو اس تیاری کے لیے اس چیز کو چھوڑ دے جو اس کو روک رہی ہے, تو وہ ٹیسٹ میں کامیاب ہو جائے گا. بہت اچھا فارمولہ ہے. آپ سوچیں کہ ایک دم کال آ رہی ہے اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے آتی ہے, یہ نیک کام کرو. ہے تو کتنی پیاری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی, کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے انسان بنا دے جو اچھی باتیں کریں, بری باتوں کو چھوڑے. سبحان اللہ. اور غریبوں سے محبت کرے. یہ پیارے حبیب کی دعا ہے. سبحان اللہ. اب میرے گناہ معاف ہو جائے, مجھے معاف, تم بھی تو ہو جائے. کیا بہترین چارٹر دیا پروگرام اللہ کے نبی نے دیا, بتائیں. تو جس وقت آدمی دیکھے یہ تو میری آخرت کی تیاری ہے, ادھر آگئی دنیا جو روکنے والی ہے آپ کو اس تیاری سے, تو عقل مند کون ہوگا؟ چھوڑو یار, یہ موقع ہے میرا, ہو سکتا ہے اس کے بعد میں موقع نہ ملے, اس کو تو پہلے کروں تو مزہ ہی آئے گا نا. چھوڑ اس کو. بات سمجھ آ گئی؟ اس چیز کی پریکٹس کرنے کے لیے, اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے, اس کو مستند استقامت کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ کسی اللہ والے کو دوست بناتا ہے. سفر کبھی اکیلا طے نہیں ہوتا جب تک کوئی ساتھی نہ. اگر کسی دوست بنانا ہے تو اس کے ساتھ بھی چلے نا آدمی. دوست بتا گئے, وہ دوست تو بنا لیا اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو آدمی ہے ہی نہیں. یہ کیسی دوستی ہے؟ بیعت ہو جی, بیعت ہو, ہاں جی ٹھیک ہے بیعت ہو جاؤ. اس کو بیعت کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں اس آدمی کے ذریعے اپنی آخرت کی تیاری کروں کہ جب مجھے دنیا کی کوئی چیز کھینچ رہی ہو دنیا کی طرف اور اللہ نیک کام کی طرف بلا رہا ہو, تو پھر کیا ہے, اس آدمی کی صحبت میں مجھے طاقت آ جائے کہ میں اس نیکی کو قبول کر لوں, برائی کے ایک دم چھوڑ دوں. کہ سب سے زیادہ جو پہلی سٹیج ہے قبر, جسے بڑے بڑے صحابہ بیٹھ کے روتے تھے کہ یہ کیسا منزل ہوگی, کیسے جائیں گے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے تھے کہ اس سے زیادہ میں نے خطرناک جگہ کوئی دیکھی نہیں. اللہ کے نبی کا نام اللہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنی دختر سے فرمایا کہ فاطمہ تیاری کرنا اس چیز کی, تو اس کو بتا رہے ہیں نبی کی بیٹی تھی, اس کی تو تیاری کرنا, یہ سب سے پہلی جگہ ہے. جس نے اس کی تیاری کر لی الحمدللہ. کس چیز سے؟ پیسے سے, مال سے نہیں, عمل سے. اس عمل سے اگر اس نے تیاری کر لی اور پہلی جگہ گیا, کامیاب ہو گیا, تیاری کر کے جا رہا ہے, اینڈ تک کام بن گیا اس کا. سبحان اللہ. کیا تیاری ہے؟ پہلے اللہ نے نبی نے اشارہ دے دیا, بڑا سبق سے اشارہ دے دیا.
کیا کہا؟ ہمیں سب سے زیادہ اس جگہ جس کو ہم قبر کہتے ہیں، جو کام آئے گی، جو چیز جو ہمیں بڑے بڑے عذابوں سے بچائے گی، جو ہمیں بالکل کامیاب شہد کر دے گی، سب سے زیادہ چیز کام آنے والے، میں تمہیں وہ عمل بتاتا ہوں. دیکھو کتنی بڑی چیز ہوگی. کیا اس میں کون سا عمل ہے؟ ہمیں اللہ کا ذکر ہے. آج کا بیوقوف انسان پوچھتا ہے کہ یہ ذکر بدعت تو نہیں ہے کہیں؟ ہنسی پورا قرآن بھرا پڑا ہے بس کن کثیرہ بس کن کثیرہ. پوچھے سوال کہ یہ ذکر بدعت تو نہیں کہیں؟ یہ بس اسے کیوں کہ کسی دوست کے پاس بیٹھا نہیں، کسی اللہ والے صحبت نہیں لی، کچھ نہیں، تو اس شیطان اس کے ذہن میں کیا جا رہا کہ بالکل یہ کام ہی نہ کرے نا، تیاری کا چھٹی ہو جائے نا، اس کی فارغ کر دیا، اس کو ذہن سے نکال دیا کہ کوئی چیز بھی ہے. کتنی آیتیں میں آپ کو سامنے پڑھوں ذکر کے لیے، میں نے بتایا اللہ حکم دے رہا ہے، اور ذکر کی بتایا کہ اس کو میرے نام کا ذکر، بس قسم ربی کا، میرا نام لے. اللہ کا نام کیا ہے؟ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن یہ تو ذاتی نام ہے. نام کیا اللہ کا؟ نام وہ جو اس نے خود رکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، خود رکھا اس نے اپنا نام، سبحان اللہ، اپنے خزانوں میں اس کو محفوظ کیا، اپنے خلق جس کو چاہا اس کو اس پہ ظاہر کیا. یہ تعریف ہے، حدیث کی بات کر رہا ہوں، حدیث میں یہ تعریف، اب اللہ نے اپنے نام کی تعریف کی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ، سونا نا اللہ. اپنی اصلاح کی بات کی ہے کہ بھائی تو اب کیوں وقت ضائع کرتا ہے، چل اب بھی صحیح ہو جا. آخری مرے آدمی صحیح ہو تب بھی کام بن جاتا ہے آدمی. ہمیں نے کام یہ بنانا ہے کہ کوئی وقت بھی ہم نے ضائع نہیں کرنا، ہر وقت ہماری توجہ دل پر رہے کہ جیسے دل میرا اللہ 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 کرے، بس اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اس بات پہ اللہ نے وعدہ کیا کہ تو کامیاب ہو گیا، بس کوئی دوسرا کام نہیں کرنا. سارا دن دل کی طرف دھیان کرنا ہے، پھر نہ کوئی گالی نکلے گی، نہ کوئی فضول بات نکلے گی، دل سے توجہ نہ ہٹے. اللہ 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 اللہ. پہلے آنکھ بند کے سوچتے رہے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آنکھ کھول کے بھی آپ کی عادت پڑ جائے گی تو ہر وقت چلتا رہے گا، پتہ نہیں. تو اس کو چلانے کے لیے صبح اور شام بیٹھ کے پریکٹس کر لیں، جتنی تعداد آپ کو بتائیے تسبیح کی، تاکہ سارا دن چلتا رہے. روکنا نہیں ہے، صرف ذکر صبح اور شام کا نہیں ہوتا ہے، اصل ذکر تو دن میں ہوتا ہے. انسان کا آپ کرتا ہے اس وقت دل کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے کہ میرے دیکھ اللہ کو یاد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. بس دھیان ہو اللہ کا. کام سے اللہ نہیں روکتا، جاؤ کام کرو، کماؤ کماؤ، جو کچھ بھی کرنا ہے، لیکن دل جو ہے تمہارا کدھر ہو؟ اللہ کی پوری تیاری کے لیے. صرف اتنا ہم کر لیں کہ 5 وقت نماز با جماعت بالکل نہیں چھوڑنے، چاہے گردن کٹ جائے، بارش طوفان کچھ بھی آ جائے، جماعت سے پڑھ لیں. میں نمبر 1. نمبر 2، کچھ بھی ہو جائے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن بڑھا، صبح اور شام کا ذکر نہیں چھوڑنا، اس پہ نہیں میں نہ کرنا. الحمدللہ گارنٹی بہت بڑی اس کی آ رہی ہے، بہت بڑی گارنٹی. یا الذین اس کو ذکر کثیر اور سبحوا بکرۃ واصیلا والذی یصلی علیکم وملائکتہ. کتنی بڑی گارنٹی دیکھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. صبح اور شام کا ذکر نہیں چھوڑنا. کیوں؟ اس میں اللہ بھی رحمتیں بھیجتا ہے، فرشتے بھی رحمتیں بھیجتے ہیں، گناہ بھی ختم ہوتے ہیں، نور بھی اترتے ہیں. یہ سب قرآن بتا رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ رکاوٹ ڈالی نہیں یار ہے، وہ کہتے جو کچھ بھی ہے بھائی یہ کام نہیں آئے گا مجھ سے قبر میں، یہ میرے پر کام آئے گا. اس کو موقع مل رہا ہے. اتفاق کہ آج مجلس بھی کیا لگی ہوئی ہے شیخ کی میری، کام شام چھٹی کوئی نہیں، بعد میں دیکھی جائے گی. لیکن یہ جو ٹائم جس سے اس کو کنٹرول کرنا، لنبلونکم احسن، یہ آدمی یہ کام کر لیا، اللہ کہتا ہے سب سے بڑا عقل مند آدمی ہے. یہ ہمارے ہاتھ میں. ہم اس کے بعد پورا دن دیا اللہ پاک نے آپ کو، پورا دن دیا، جو چاہے کریں. اور پھر وہ وعدہ کیا ہے کہ اس میں برکتیں اتریں گی، تیرے نصیب کھلیں گے، تیرے بخت ہوگی. پہلی چیز وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ پوچھے گا اس انسان سے، تو نے میرے نبی کے
سنت پہ کتنا عمل کیا. یہ تو ڈرامہ کرتا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑا نیک ہے, لوگ کہیں گے بڑا نیک ہے, بڑا اچھا آدمی ہے, بڑا صوف بندہ ہے, فلاں سے بیعت ہوا ہے, بڑا نقش بندی ہے. کبھی دھوکہ نہ دو اپنے آپ کو, ڈبل گیم نہ کرو. اس تو گواہ بناؤ اپنے اس لباس کو. یہ لباس آپ کو گواہ دے کل جنت میں. یہ نوازی تھا ماشاءاللہ, آپ کے امام گواہی دے, آپ کی داڑھی گواہی دے. آپ کی یہ نبی پاک کی نقل کرتا تھا. سبحان اللہ, کتنا یعنی کتنی بڑی بات تھی کہ یہ نبی امامہ پہننے کے بعد اس کی پھر کیا کرتا تھا, اس کی حفاظت کرتا تھا کہ کل کوئی یہ نہ کہے گا تو چور ہے, تو بے نمازی ہے, تو حرام کھانے والا ہے. یہ کس کی بےعزتی کرا رہے ہیں آپ, کس کی تحقیر ہو رہی ہے, مجھے بتایا. ہم شیطان کیا کہتا ہے, کون نہیں نماز کی فرق پڑنا ہے, تو ایسا کچھ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ فوراً بخش دے. کبھی نہیں. آپ کا شیخ بتا رہے ہیں یہ بات. تو سب سے بڑی تیاری کیا ہے, 5 وقت نماز, ہر چیز کی تیاری ہو گئی ہے. بھاگتے ہوئے جانے ہیں, نماز ادا کرنی ہے. ہاں کوئی بیماری ہو گئی ہے, نہیں جا سکتے, پھر تو مشکل ہے نا, پھر تو گھر پڑھیں گے. نماز تو پڑھنی ہے. کوئی دنیا کی طاقت نہ آخر ہو کے بیوی بچے گھر بار سب فنش. اللہ کے نبی نے اپنے گھر سے اس کی مثال دی ہے. ازواج مطہرات بیٹھی ہوتی تھی نماز کے ٹائم پہ, گپ شپ بھی چل رہی ہوتی تھی. عائشہ صدیقہ ہماری اماں بتاتی ہیں کہ اس وقت ہوتا کیا تھا کہ جیسے ہی اذان کی وقت آئی تو ہمیں پتہ چلا یہ چینج ہی ہو گیا بالکل. ہمارا خامد کو کیا ہو گیا, ہمارے ہسبینڈ کو کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, کچھ کہتے کون ہو تم, کچھ پتہ ہی نہیں کون بیٹھے کون نہیں. سرخ رنگ ہو گیا. سبحان اللہ, پیارا کا سرخ رنگ ہو گیا. کیونکہ کیا جسم ہر بدل گیا, کیونکہ اللہ کی پکار آ گئی. چلو چلو اللہ کی بلا رہا ہے مجھے, تو میں کیسے رک جاؤں. بتائیں آج کتنا ہمارا دل سخت ہے. اذانوں کے اسپیکر تو لگائے ہوئے گھر میں ہم نے, کیوں کہ اذان کتنی چنگی ہوتی ہے. وہ دی نقل کون کر دے, یہ کام ہمارے سے کر دیں. اذان کو سنتے ہیں کیڑی بندہ ہے, وہ دی نقل کر دے. مدینے والی کیڑی نقل آ رہی ہے, تو وہ دی نقل, اس نقل کو سننے کے لیے ہم نے لگائے اپنے گھر پہ اسپیکر. اذان اسپیکر بہت بڑی بات ہے, اچھی بات ہے. تو ایک دم جب آواز آئے تو بھاگتے ہوئے چلے جاؤ, دوڑتے ہوئے چلے جاؤ. اللہ کے دین گھر کے اندر کوئی بے نمازی تھپڑ مارو, اس کو گھر سے نکال دو, کھانا دو اس کو ساتھ کھانا. جتنا اس کے ساتھ آپ تعلق رکھیں گے کرو اتنی اس کی وجہ سے آپ کو عذاب ملے گا. یہ یاد رکھنا. کسی بے نمازی کے ساتھ تعلق اسی حساب سے رکھیں گے آپ کہ سنتے ہی نہیں, نماز پڑھتا ہی نہیں, بیٹھا دانت نکال رہا ہے, پرواہ نہیں کرتا. اور آپ اپنی محبت کے اندر اس کے ساتھ چلے ہیں, بچے ہیں یہ فلاں ہے, پھر حساب دیں گے آپ اس کا. یا تعلق کرنے دیکھیں ہی نہ آپ ان کو, آپ تعلق ہی کچھ نہ ہو, بھائی تیرا میرے حساب ختم, تو ادھر رہے ہم ادھر رہیں گے. نو کنسرن, میں کیوں عذاب لوں, میرے لیے بڑا مشکل. یہ بھی کیسے ہوئے, باہر لبلک میں ہار گیا, یہ تیری نماز تو نہیں نمازی, تو بے نمازی تو اٹھائے بیٹھا ہے, ساتھ کھانا کھا رہا ہے, اس کے ساتھ گپ شپ مار رہا ہے, جس کو اللہ کے نبی پسند نہیں کرتے, اللہ پسند نہیں کرتے. ایسی دعوت میں نہ جائیں گے. کیوں جب دعوت میں جا رہے ہیں آپ, اذان ہوئی بہ جائے یار کھانا تے کھا لے یار, پڑھ لیں گے نماز, بڑا مولوی ہو گئے, بتائیں کان بند کر لیں گے. استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا پیغام دے رہے شخص, کیا پیغام دے رہے. اور یہ سب کچھ چیزیں ذرا اس آدمی کے قبر پہ کھڑے ہو جائیں جا کے, جو تازہ تازہ مزہ ہے کہ میرے بھائی کیا حال ہو رہا ہے تیرے ساتھ, وہ آپ کو بتا دے گا سب, وہ آپ کو بتائے گا صحیح کہ کس حال کے اندر میں ہوں. 5 وقت نماز پکی, کوئی دنیا کی چیز ایکسپٹ نہیں. نمبر 2 دوسری کیا چیز بتائی, دیکھیے کیا بتایا تھا, ہاں نماز, اس کے بعد کیا ہے ذکر اللہ. کب, جو اللہ نے دم دی ہے, کسی صوفی کے کہنے سے نہیں, کسی شیخ کے کہنے سے نہیں, مولوی, اللہ نے خود ٹائم دیا اس کا. کون سا ٹائم دیا, صبح اور سبحان اللہ. اگر کسی شیخ کا ماشاء اللہ کسی اللہ والے کی مجلس چل رہی ہے, دی بیسٹ وہاں پہنچو. اگر نہیں ہے, دور ہے, نہیں پہنچ سکتے, گھر میں بیٹھ کے ذکر.
اگر کوئی ایسا انتظام ہو گیا کہ اس کی آواز آ رہی ہے آپ کے پاس تو اس آواز کے ساتھ اللہ کا ذکر. سبحان اللہ. آج تو اللہ نے ایسا کر دیا کام، میں کہتا ہوں گھر گھر میں پہنچا دیے نا.